آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جس کا سلسلہ نسب 39ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جو اولاد غوث العظم بھی ہیں اور اولاد غوث العالم بھی۔ اس عظیم ہستی نے شریعت و طریقت میں وہ بلند و بالا مرتبہ حاصل کیا کہ ان کا مزار مبارک آج پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی درگاہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈاکومنٹری 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی پس منظر کہ آپ کا خاندان کچوچہ شریف سے دہلی اور دہلی سے کراچی تک کیسے پہنچا۔ دوسرا حصہ حضرت قطب ربانی کا مختصر تعارف، اور تیسرا حصہ حضرت قطب ربانی کی درگاہ عالیہ اشرفیہ کے شب و روز۔ سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام کو بر صغیر پاک و ہند میں کون نہیں جانتا، بلکہ ان اولیاء کاملین کے عالی مرتبے سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ کثیر تعداد میں اولیاء کرام عالم اسلام کے مرکزی مقامات سے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ انہی بزرگوں میں ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت غوث العالم طارق السلطنت محبوب یزدانی میر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کی ایک ریاست سمنان کے شہنشاہ تھے، اور آپ ترک سلطنت کے بعد ہجرت فرما کر ہندوستان تشریف لائے۔ کچوچہ مقدسہ ضلع فیض آباد یوپی میں مقیم ہوئے، اور یہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی تجرد میں گزاری، لیکن آپ کے سلاسل نسبی اور بیت آپ کے خواہرزادہ حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلتے ہیں، جو حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے تھے، اور حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمسنی ہی میں حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں رہتے تھے، اور آپ نے خود ہی ان کی تربیت فرمائی، اور اپنے وصال سے پہلے حضرت نور العین کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے میں حضرت نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ایک شخصیت حضرت سید محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت کے بلاوے پر کچوچہ شریف سے دہلی تشریف لائے، اور ان کا قیام پرانی دہلی میں گلی قاسم جان عقب محلہ بلی ماران میں ہوا۔ ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت سید عبدالوہاب اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور حضرت سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام سید میرن شاہ اشرف، دوسرے کا نام سید محمد اشرف، تیسرے کا نام سید احمد اشرف، اور چوتھے صاحبزادے کا نام سید شریف اشرف تھا۔ یہ خاندان بڑا محترم گردانا جاتا تھا۔ شاہان دہلی ہر عہد میں اس گھرانے کا احترام اور لحاظ رکھتے تھے، اور معززین دربار میں سے ایک کثیر تعداد اس خاندان سے فیض حاصل کرتی تھی۔ حضرت سید عبدالوہاب اشرفی الجیلانی کے 2 صاحبزادے حضرت سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی مغل دور کے آخری پہر میں شاہی قلعے میں معلمی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ دہلی میں اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی خانقاہ بنام حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی تعمیر فرمائی تھی، اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری کیا۔ آپ اسی خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور لوگ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ سلسلہ اشرفیہ کی پہلی خانقاہ ہے جو دہلی میں قائم ہوئی۔ حضرت سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے سید حامد اشرف اور ان کے صاحبزادے سید محمود اشرف صاحب تھے، اور پھر حضرت سید محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادگان تھے۔ ایک کا نام سید حسن اشرف اور دوسرے کا نام سید حسین اشرف تھا۔ حضرت سید محمود اشرف صاحب کے وصال کے وقت یہ دونوں صاحبزادگان 2 اور 3 سال کی عمروں میں تھے، اور آپ کا وصال جنگ آزادی سے صرف 2 سال قبل ہوا۔ انگریزوں نے جب دہلی پر غاصبانہ قبضہ کیا
تو ان تمام حضرات کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا جو شاہی قلعے سے منسلک تھے۔ چنانچہ حضرت سید محمود اشرف صاحب کا خاندان بھی محفوظ نہ رہ سکا اور یہ لوگ خانقاہ سے نکل کر عرب سرائے میں پناہ گزین ہوئے۔ اس افراتفری میں تمام تبرکات خاندانی تلف ہو گئے۔ جب امن و امان بحال ہوا اور اجاڑے گئے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو اس وقت یہ خانقاہ مکمل طور پر تباہ و مسمار ہو چکی تھی۔ آخر کار حضرت سید محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اپنے دونوں کمسن صاحبزادگان سید حسن اشرف اور سید حسین اشرف کو لے کر پرانی دہلی محلہ چوڑی والا گلی تخت والی میں آ کر آباد ہو گئے اور ان کی تربیت شروع کی۔ جب یہ دونوں صاحبزادگان پاکیزہ تربیت اور دینی ماحول میں جوان ہوئے تو بڑے صاحبزادے سید حسن اشرف صاحب پیمائش اراضی پر ملازم ہوئے، جبکہ دوسرے صاحبزادے حافظ سید حسین اشرف صاحب بطریق اسلاف مدرسہ حسین بخش دہلی میں معلمی کے فرائض انجام دینے لگے۔ پھر حافظ سید حسین اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام سید محمد طاہر اشرف اور دوسرے کا نام سید سلطان اشرف جیلانی تھا۔ خلف اکبر سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی ہی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا اور آپ نے شریعت و طریقت میں بڑا مقام حاصل کیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سفر تھا کچوچہ مقدسہ سے لے کر دہلی تک کا، مگر یہ خاندان حضرت قطب ربانی کا خاندان وہ دہلی سے کراچی تک کیسے پہنچا؟ تو سنیے، حضرت قطب ربانی کے برادر اصغر بیرسٹر سید سلطان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بے لوث شخصیت تھے۔ جب تحریک پاکستان چلی اور ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو اسی غدر میں بیرسٹر سید سلطان اشرف اشرفی الجیلانی بھی شہید کر دیے گئے۔ پورا خانوادہ غم و غصے سے نڈھال ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں دہلی سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ خانوادہ اشرفیہ اب دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر لاہور اور پھر کراچی میں قیام پذیر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ خانوادہ اشرفیہ کی وہ شاخ جو تقریباً 2 صدیوں پہلے کچوچہ مقدسہ سے ہجرت کر کے دہلی میں سکونت پذیر ہوئی تھی، انہی میں سے حضرت قطب ربانی ہیں جو سن 1947 کے بعد دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور آج آپ کا خاندان پاکستان کے شہر کراچی میں درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کراچی میں موجود ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے کی طرف، سیرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر خاکہ۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 ربیع الاول سن 1307 ہجری بمطابق 1879 عیسوی میں ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی جو حضرت قطب ربانی کے والد محترم بھی ہیں اور ایک روحانی پیشوا بھی، آپ نے سن 1311 میں حضرت قطب ربانی کی رسم بسم اللہ ادا فرمائی۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل تعلیم کے بعد دہلی میں مدرسہ حسین بخش میں معلمی کے فرائض انجام دینے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی، اسی لیے متعدد مشائخ سے آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ بیعت و خلافت کے سلسلے میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حضرت محبوب ربانی ہم شبیہ غوث العظم اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 1332 میں حضرت قطب ربانی کو بیعت کیا اور اسی وقت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت، خرقہ اور تاج اشرفی اور عصا سے بھی نوازا۔ سلسلہ عالیہ صابریہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ کی خلافت حضرت شاہ تسلیم احمد صابری امروہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ سلسلہ عالیہ نظامیہ فخریہ محمدیہ کی خلافت
حضرت میاں عبدالصمد فخری نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت قطب ربانی کو سلسلہ اویسیہ امیریہ کی خلافت حضرت سید احمد حسین الملقب امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ حضرت قطب ربانی کو سلسلہ عالیہ قادریہ قدیمیہ ابو العلیہ برکاتیہ کی خلافت حضرت نوشہ میاں قادری برکاتی مہریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ یہ تمام خلافتیں اور تمام اجازتیں حضرت قطب ربانی کی اولاد میں آج تک تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض میں تبلیغی دورے کیے اور بہت سے شہروں میں دینی مدارس بھی قائم فرمائے، جن میں دہلی، اجمیر، کلکتہ، بمبئی، پونا، ضلع گیا، ریاست دھولپور وغیرہ شامل ہیں۔ آپ ان مدارس کی باقاعدہ سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوران 4000 سے زائد غیر مسلموں کو مشرف باسلام کیا اور لاکھوں بندگان خدا کو راہ ہدایت عطا فرمائی اور سلاسل مقدسہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ سے منسلک فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنارس سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس، اجمیر سنی کانفرنس میں نہ صرف شرکت کی بلکہ علماء اہل سنت کے شانہ بشانہ کام کر کے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جد امجد حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی سنت سیاحت کو بھی بیدار رکھا، جس میں سفر حرمین طیبین، بغداد معلیٰ، کربلا شریف، نجف اشرف، کاظمین، کوفہ، بیت المقدس، دمشق، مصر، یمن وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ سن 1947 کے فسادات میں حضرت کے چھوٹے بھائی سید سلطان اشرف جیلانی کو ان کے دفتر میں، جو کہ قطب روڈ دہلی میں واقع تھا، 10 محرم الحرام کو سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر شہید کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ کو اپنے اکلوتے بھائی کی شہادت کا بہت بڑا صدمہ ہوا اور آپ شدید غمگین ہو گئے۔ اس وقت جب دہلی میں فسادات بہت زیادہ بڑھ گئے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال غیر محفوظ ہو گئے، تو آپ نے روحانی اشارے کی بنا پر مع اہل و عیال ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے لاہور اور پھر کراچی تشریف لائے اور یہاں کینٹ اسٹیشن ملٹری ہسپتال کی بیرکوں میں قیام پذیر ہوئے۔ جب لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو لوگ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنا دکھ درد بیان کر کے آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہونے لگے۔ ملٹری ہسپتال میں کچھ عرصہ قیام کے بعد فردوس کالونی گولی مار منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا مفتی حبیب احمد صاحب مرحوم و مغفور، امام شاہی سنہری مسجد چاندنی چوک دہلی اور صدر مدرس مدرسہ عالیہ مسجد فتح پوری کی صاحبزادی تھی۔ آپ نہایت عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ مختصر علالت کے بعد انتقال فرما گئیں اور ان کی نماز جنازہ محدث اعظم ہند سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ یہ حضرت قطب ربانی کی زندگی کے غمگین لمحات تھے، مگر اس سے بھی زیادہ ایک اور صدمہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو پہنچا، وہ یہ کہ آپ کے بڑے صاحبزادے سید مخدوم اشرف جیلانی کچھ روز بیمار رہنے کے بعد سول ہسپتال کراچی میں انتقال فرما گئے۔ ان پے در پے حادثات کی وجہ سے حضرت قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مغموم رہنے لگے، لیکن اس کے باوجود آپ کے معمولات اور اوراد و وظائف میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین و معتقدین کا بمبئی میں حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کے پہم اصرار پر آپ کراچی سے بمبئی تشریف لے گئے۔ دوران سفر آپ پر فالج کا اثر ہوا۔ آپ کے محبین میں وہاں ایک طبیب بھی موجود تھے، انہوں نے آپ کا علاج کیا جس سے طبیعت بہت بہتر ہو گئی اور آپ واپس کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر حکیم اشفاق احمد اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پر پھر فالج کا حملہ ہوا۔ یہ تیسرا حملہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اگرچہ آپ نے اس حملے سے پہلے بتا دیا تھا مجھ پر فالج کے 2 حملے ہو چکے ہیں، لیکن اب جو تیسرا ہوگا وہ آخری ہوگا، اور جس دن فالج کا تیسرا حملہ ہوگا اس سے پورے 6 مہینے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ
حضرت قطب ربانی پر جب تیسرا فالج کا حملہ ہوا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مظہر حسین شاہ، جن کا نوید کلینک فیریئر روڈ پر ہے، ان کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو گھر پر ہی بلایا گیا تو انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے تک حضرت کا معائنہ کیا، کانوں میں آلہ لگایا، دل چیک کیا، ہاتھ پیر ہلا کر دیکھے، بعد میں کچھ دوائیاں تجویز کی۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ فیس لے لیں، تو ڈاکٹر نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے اس سے زیادہ فیس لے لی ہے۔ معلوم کرنے پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب میں نے ان کے سینے پر آلہ لگایا تو ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے ایسا کوئی مریض نہیں دیکھا آج تک کہ جس کے دل سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ اگر خدا نخواستہ زیادہ حالت خراب ہو تو مجھے فون کر دیں، میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ ایک روز بعد میں یہاں سے فارغ ہو کر ان کو دیکھتا ہوا گھر چلا جاؤں گا۔ آپ نے اپنے وصال سے 2 سال قبل مریدین سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب ذوالجلال نے کسی جگہ کا انتخاب کیا ہے، جاؤ مٹی لے کر آؤ اور ہم مٹی سونگ کر بتائیں گے کہ کون سی مٹی ہماری مٹی میں ملتی ہے۔ ہم کسی قبرستان میں نہیں جائیں گے، وہاں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص جگہ منتخب فرمائی ہے۔ مریدین جا کر دیکھتے رہے اور بہت مٹیاں لا کے دکھائیں۔ حضرت سونگ کے فرماتے تھے یہ میری مٹی میں نہیں ملتی۔ پھر جہاں پر حضرت قطب ربانی کا مزار مبارک ہے وہ ایک شخص کی زمین تھی، اس نے آ کر کہا کہ حضور میری بھی ایک زمین ہے، آپ چاہیں تو اسے خرید لیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں مٹی لا کے دکھاؤ۔ جب آپ کے پاس اس مقام کی مٹی لائی گئی تو آپ نے سونگ کر فرمایا ہاں یہ مٹی میری مٹی میں ملتی ہے۔ پھر حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس جگہ پر لایا گیا جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے، اور اس جگہ پر آپ تسبیح لے کر ٹہلتے رہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں میرا مزار مبارک ہوگا، اور یہاں پر ایک اینٹ دفن کر دو کہ جب 2 سال کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں یہ جگہ ملے گی نہیں، تو جہاں میں نے یہ اینٹ دفن کی ہے یہی میری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اور بالآخر 18 جمادی الاولیٰ سن 1381 ہجری کے مطابق 1961 میں حضرت قطب ربانی نے اس دار فانی سے وصال فرمایا۔ آپ کے جنازے میں کراچی کے تمام علماء و مشائخ اور ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عوام و خواص نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ غزالی دورہ راضی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار اسی جگہ پر بنایا گیا جسے آپ نے اپنے وصال سے 2 سال قبل منتخب فرمایا تھا۔ حضرت نے اپنی حیات میں ہی اپنے صاحبزادے اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی کو اپنی زیر نگرانی چلہ کشی کروائی، راہ سلوک کے منازل طے کروائے، اور اسرار و رموز سے آگاہ فرمانے کے بعد وقت کے جید علماء و مشائخ کی موجودگی میں خرقہ و خلافت عطا فرمایا۔ اور حضرت اشرف المشائخ ہی آپ کی درگاہ کے پہلے سجادہ نشین تھے۔ حضرت اشرف المشائخ کے وصال کے بعد آج ان کے صاحبزادے اور فرزند اکبر حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی ہی اسی درگاہ کے دوسرے سجادہ نشین ہیں۔ 16، 17 اور 18 جمادی الاولیٰ کو درگاہ عالیہ اشرفیہ میں حضرت قطب ربانی کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ آپ کے عرس مبارک میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت فخر المشائخ کی زیر سرپرستی یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس ڈاکومنٹری کے تیسرے حصے کی طرف، درگاہ عالیہ اشرفیہ کے شب و روز۔ حضرت قطب ربانی کی درگاہ آج مرجع خلائق ہے۔ ہزاروں بندگان خدا آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی خانقاہ سے متصل ایک مدرسہ بنام جامعہ طاہر اشرف موجود ہے۔ آپ کی خانقاہ میں ایک مسجد بنام مسجد قطب ربانی موجود ہے۔ یہاں ایک محفل خانہ بھی موجود ہے، اور یہاں پر حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبرکات بھی موجود ہیں۔ آپ کی درگاہ میں ہر جمعرات کو رات 10 بجے ذکر و حلقہ ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ ختم خواجگان ہوتا ہے، اس کے بعد درود شریف کا ختم اور مختصر نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب روحانی تربیتی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں مریدین اور معتقدین سلسلہ
سلسلہ اشرفیہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی روحانی اور جسمانی مسائل کا حل کرتے ہیں۔ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو درگاہ عالیہ اشرفیہ میں شب بیداری کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں آیت کریمہ اللہ الصمد اور درود پاک کا ختم ہوتا ہے۔ پھر رات 4 بجے ذکر و حلقہ ہوتا ہے اور حضرت فخر المشائخ جو سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ ہیں اپنے مخصوص انداز میں دعا فرماتے ہیں۔ ہر مہینے چاند کی 13 تاریخ کو بعد نماز مغرب تا عشاء حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ کی ماہانہ فاتحہ ہوتی ہے، جس میں نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور خانوادہ اشرفیہ کے نعت خواں حضرات اس میں خصوصی طور پر شرکت کرتے ہیں۔ ہر مہینے چاند کی 17 تاریخ کو رات 10 بجے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماہانہ فاتحہ ہوتی ہے اور اس فاتحہ میں محفل سماع کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی 27 تاریخ کو رات 10 بجے بانی سلسلہ اشرفیہ غوث العالم طارق السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کی ماہانہ فاتحہ اور محفل سماع ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے اس پوری ڈاکومنٹری کو دیکھ کر آپ کو درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان، جو سلسلہ اشرفیہ کا پاکستان میں سب سے بڑا مرکز ہے، اس کے متعلق ایک مکمل معلومات حاصل ہو چکی ہوگی اور حضرت قطب ربانی کے فیوز و برکات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔